خطبہ نمبر 93، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے علم و فضل سے آگاہ کرتے ہوئے بنی امیہ کے فتنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد حمد الله والثناء عليه أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها، فاسألوني قبل أن تفقدوني۔ حمد و ثناء پروردگار کے بعد لوگو یاد رکھو میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، اور یہ کام میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے، جبکہ اس کی تاریکیاں تہوبالا ہو رہی ہیں اور اس کی دیوانگی کا مرض شدید ہو گیا ہے۔ اب تم مجھ سے جو چاہو دریافت کر لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں۔ فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها۔ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اب سے قیامت تک کے درمیان جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اور جس گروہ کے بارے میں دریافت کرو گے جو 100 افراد کو ہدایت دے اور 100 کو گمراہ کر دے، تو میں اس کے للکارنے والے، کھینچنے والے، ہکانے والے، ومناخ ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا، ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطوب۔ سواریوں کے قیام کی منزل، سامان کے اتارنے کی جگہ، کون ان میں سے قتل کیا جائے گا، کون اپنی موت مرے گا، سب بتا دوں گا۔ حالانکہ اگر یہ بدترین حالات اور سخت ترین مشکلات میرے بعد پیش آئے تو دریافت کرنے والا بھی پریشانی سے سر جھکا لے گا۔ لأفرغ كثير من السائلين وفشل كثير من المسؤولين، وذلك إذا قلصت حربكم وشمرت أنساق وضاقت الدنيا عليكم ضيغا تستطيلون معه أيام البلاء عليكم۔ اور جس سے دریافت کیا جائے گا وہ بھی بتانے سے عاجز رہے گا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب تم پر جنگیں پوری تیاری کے ساتھ ٹوٹ پڑیں گی اور دنیا اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ مصیبت کے دن طولانی محسوس ہونے لگیں گے۔ حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم، إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، يحمن حوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلدا۔ یہاں تک کہ اللہ باقی ماندہ نیک بندوں کو کامیابی عطا کر دے۔ یاد رکھو فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہوشیار کر جاتے ہیں۔ یہ آتے وقت نہیں پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں اور کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخست بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها۔ یاد رکھو میری نگاہ میں سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا ہے، جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا۔ اس کے خطوط عام ہوں گے، لیکن اس کی بلا خاص لوگوں کے لیے ہوگی جو اس فتنے میں آنکھ کھولے ہوں گے، ورنہ اندھوں کے پاس سے بآسانی گزر جائے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضَّرُوسِ
تعظم فيها وتخبط بيدها وتزدن برجلها. خدا کی قسم تم بنی امیہ کو میرے بعد بدترین صاحبان اقتدار پاؤ گے، جن کی مثال اس کاٹنے والی اونٹنی کی ہوگی جو منہ سے کاٹے گی اور ہاتھ مارے گی یا پاؤں چلائے گی. وتمنع درها. لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم. ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه. اور دودھ نہ دوہنے دے گی، اور یہ سلسلہ یوں ہی برقرار رہے گا جس سے صرف وہ افراد بچیں گے جو ان کے حق میں مفید ہوں یا کم سے کم نقصان دہ نہ ہوں. یہ مصیبت تمہیں اسی طرح گھیرے رہے گی یہاں تک کہ تمہاری داد خواہی ایسے ہی ہوگی جیسے غلام اپنے آقا والصاحب من مستصحبه. ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية ليس فيها منار هدى ولا علم يرى. نحن أهل البيت منها بمنجاه ولسنا فيها بدعاه. یا مرید اپنے پیر سے انصاف کا تقاضا کرے، تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک شکل میں وارد ہوگا جس سے ڈر لگے گا، اور اس میں جاہلیت کے اجزاء بھی ہوں گے. نہ کوئی منارہ ہدایت ہوگا اور نہ کوئی راستہ دکھانے والا پرچم. بس ہم اہل بیت ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کے دائیوں میں سے نہ ہوں گے. ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم خسفا ويسوقهم عنفا ويسقيهم بكأس مسبرة لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلا الخوف. اس کے بعد اللہ تم سے اس فتنے کو اس طرح الگ کر دے گا جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلیل کرے گا اور سختی سے ہنکائے گا اور موت کے تلخ گھونٹ پلائے گا اور تلوار کے علاوہ کچھ نہ دے گا اور خوف کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنائے گا. فعند ذلك تبت قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا ولو قطر جزور لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعده فلا يعطونني. وہ وقت ہوگا جب قریش کو یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا اور اس کی تمام دولت دے کر ایک منزل پر مجھے دیکھ لیتے، چاہے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لوں جس کا ایک حصہ آج مانگتا ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں.